اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم واہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر فضائل وغاصب حقوقہم اجمعین صلوات طبیعتوں پہ گہرا میں گزرے تو اس سے بلند تر صلوات ایک سلوات مخدومہ کی ذات پر ایسی پڑھیں جو آپ کے دہنے اطہر سے نکل کر علم کا طواف کرتی ہوئی بی بی کے حضور پیش ہو بلند تر صلوات سلامت رہیے یک زبان مل کر نعرہ تکبیر ہمیشہ کہتا ہوں جو اپنا اللہ سمجھتا ہے تو اس کی مرضی ہے ورنہ علی کے اللہ کا نام ایسے نہیں جیسے علی سننا چاہتا مل کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہی برائے ظہور وارث زمزم و صفا برائے ظہور وارث محمد المصطفیٰ برائے ظہور وارث علی المرتضی برائے ظہور وارث صلی علی برائے ظہور وارث حسن المجتبی برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ برائے ظہور وارث محمد رسول اللہ برائے ظہور وارث علی ولی اللہ الولی العصر صلوات آباد رہیے دعا کو میرا مالک آپ سب کا اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں چل کے آنا قبول ہے منظور فرمائے مالک جتنے قدم چل کر آپ بی بی کے حضور اس سفید عذاب پر تشریف لائیں مخدومہ کے ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے ہیں مخدومہ جتنے قدم چل کر آپ آئے ہیں بادشاہ امیر کی ذات کی طرف آپ کو اتنا ہی قرب عطا فرمائے کوئی نہ کوئی دعا تو ضرور ہوتی ہے مانگتے رہنا چاہیے سب کچھ مل جائے پھر بھی دعا مانگتے رہو سب کچھ مل جائے پھر بھی دعا کیونکہ جو دعا نہیں مانگتا اسے پتہ ہی نہیں چلتا کب فرعون ہو جائے آپ آباد رہیے ایک نفاست کا جملہ لطافت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اکثر کہا تمام دعاؤں کو اس میں بند کر رہا ہوں نماز کے مصلی پر بھی جو دعا قبول ہونے سے رہ جائے اسے حسین کے مصلی پر لے آئے وہ حسین کے مصلی پر ہمیشہ دہرایا جملہ ایک بار پھر دہرا رہا زمانہ اللہ اور حسین کے معاملات کو سمجھ ہی نہیں سکا کاش زمانہ بس اتنا ہی جان جاتا کہ حقیقت کے پردے میں نہاں بات ہے ایسی تم مانگو اللہ سے عطا حسین کرتا ہے مانگو حسین سے عطا اللہ کرتا
اس دعا کے ساتھ آغاز ہے کہ میرا مالک آپ سب کو وہ معرفت عطا فرمائے کہ جس کے بعد جہالت باقی نہیں رہے۔ میں ابھی آنے سے پہلے میرے لیے تو یہاں پر نوکری بڑا کٹھن اور مشکل مرحلہ بن گیا۔ ہمیشہ سے آپ نے بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ پال پوس کر اس قابل کیا، لیکن آج کا دن اس لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا بولوں، کیسے بولوں، کس طرح بولوں، کیونکہ مجھے آج اس پر بولنا ہے جس نے اکبر کو سکھایا کیسے بولنا ہے۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں، خدا کا واسطہ آپ اس کے وزن کو سمجھیے گا، آپ سلامت رہیے۔ میں بسم اللہ نوکر ہوں، پھر دوبارہ آج اس ذات ذی وقار پر کچھ بولنے کی کوشش ہے جو عطائے حسین فضل مولا ابوالفضل کے سوا ممکن ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ وہ ذات ہے جس نے اکبر کو سکھایا کہ بولنا کیسے ہے۔ اکبر نے جب اللہ اکبر کہا تو اللہ نے کبریائی کا اعلان کیا۔ بہت توجہ، لفظ پورنے پڑھتے ہیں، لیکن جب مشکل کشا سے مشکل کی کشائی کروائی جائے اور اس بات کا یقین کر لیں ذکر بھی وہ ہے، ذاکر بھی وہ ہے، مذکور بھی وہ ہے، آپ اور میں فقط فائدہ اٹھا لیں جتنا اٹھا سکتے ہیں۔ سب آدمی بیٹھے، بہت کچھ تھا ذہن میں سب کچھ ایک طرف چھٹک کر جہاں میرا بھائی آپ کو چھوڑ کر گیا، رجب کو سن رہے تھے آپ، رجب کو سن رہے، بس جہاں وہ چھوڑ کر گئے ذہنوں کو اسی نقطے پر لے آؤ۔ بہت کچھ ذہن میں تھا، میں ایک طرف رکھ رہا ہوں کہ جیسے اس کی رضا اسی پر راضی رہنا ہی انسان کے لیے عافیت ہے۔ سب ماتمی بیٹھے ہیں جہاں، ایک ایک چہرے پر گویا ماتم تحریر میں لکھا ہوا ہے۔ پیر صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے، ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، اس بات کا ادراک کرتے ہوئے کہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے مجھ جیسی کتنی نسلوں، کتنے جوانوں، بچوں کو ماتم کا سلیقہ سکھایا، تو اس سلیقے میں اگر کچھ سن پائے تو میں اس جملے میں بند کر رہا ہوں، کبھی کسی ماتمی حلقے کے قریب کھڑے ہوتے آنکھیں بند کر کے ماتم کی اٹھنے والی صدا کو غور سے سننا، تمہیں یہی لگے گا بول رہی ہے زہرا۔ اب آپ اس بات کو جہاں تک من ہے لیتے چلے جائیں۔ کہنے والے کہتے ہیں شیعوں نے مارا تھا، ان کو سزا ملی ہے، قیامت تک خود کو مارتے رہیں گے، تو پھر آپ کو برا کیوں لگتا ہے؟ آپ کے بقول ہمیں تو سزا ملی ہے، کمال
بندے ہیں، آپ کہہ بھی رہے ہیں ہم نے مارا ہماری سزا، تو پھر بچے دیکھیں ہماری سزائیں بند کیوں کراتے ہو؟ خدا کا واسطہ ہے، میں پتہ نہیں شاید روش سے تھوڑا سا ہٹ جاؤں، لیکن 15 رجب ہے، مجھے اس بی بی پہ بولنا ہے کچھ حسین کی عطا سے، جس نے دربار میں بول کے بتایا حق اسے کہتے ہیں۔ میرے کانوں میں آج بھی ایسے مونوں ہاتھ جوڑ ایسے مونوں پیچھے تو یوں لگتا ہے کہ ابھی ابھی سن کے آیا، 90s کی بات ہوگی، مجھے سن یاد نہیں، لیکن آج بھی کانوں میں ان سماعتوں میں وہ لفظ موجود ہیں جب کراچی میں الوداعی عشرہ آخری ربیع الاول کا پڑھتے ہوئے آخری مجلس میں خطاب کرتے ہوئے قبلہ ڈاکٹر علامہ سید ضمیر اختر نقوی علی مقامہ نے ایک جملہ کہہ کر اکھلیش کا اعلان کیا تھا، اگر علی کی بیٹی دربار میں نہ بولتی حقیقت کو بھی پتہ نہ چلتا حق کیا ہے۔ آپ سلام نہ بند کروائیے، بلکہ ایک کام کیجئے، یہ ہماری سزا ہے نا، ہم خود کا سینہ پیٹیں تو سزا، کمر چلنی کریں تو سزا، سر پہ کمر رکھیں تو سزا، بچہ نہ دیں، بلکہ ایک کام کریں، مہنگائی کا دور ہے، ماتمی پہلے بڑا کر تو ایک کام ہی کرو نا، جہاں پر ماتمی ہلکا دیکھا کرو، پرچے چھوڑو، وہاں پر تم زنجیریں لایا کرو، ہماری سزا میں اضافہ کرو۔ بڑے جواب بزرگوں نے دیے ہیں دلائل کے ساتھ، زمانہ بدل گیا، جواب بدل گیا، لیکن یہ اثر نہیں کریں گے، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ یہ جو ماتمی کا ہاتھ ہے، یہی وہ ہاتھ ہے جو اس کا ہاتھ ان پر پڑا ہے۔ اب قیامت تک نسلیں لقوہ زدہ پیدا ہوں گی۔ ہاتھ میرا، سینہ میرا، درد اور تکلیف میں فرق ہے، درد اور تکلیف میں فرق ہوتا ہے، درد ہاتھ میرا، سینہ میرا، درد میرا، تکلیف تجھے کیوں ہے؟ سمجھ سے نہیں باہر ہے نا بات، تکلیف تجھے کیوں ہے؟ جانتے ہیں اس کا ایک ہی جواب ہے، ایک ہی جواب، اور وہ جواب عملی صورت میں آپ کو اس بارگاہ کے صدر دروازے پر اس کے نام کی صورت میں لکھا ہوا نظر آئے گا۔ سلام، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بات، میں بھی ساتھ ایسی باتیں کر سکتا ہوں، یہاں پہ آپ کو یہ کیوں کہتا ہوں، اس کے سوا کیا کوئی وقت لے رہا بتانا چاہتا ہوں، خدا کا واسطہ سمجھنا، اس بارگاہ کا ایک نام رکھا گیا ہے، آپ میں سے کئی کو پتا ہو، کئی کو نہیں پتا، جن کو نہیں پتا وہ پوچھیں سب کیا نام رکھا ہے، کون سے بچوں کو پوچھیں کیا اور یہ کیوں رکھا ہے، داؤد بھی جانا، وجہ ہاتھ میرا، سینہ میرا، درد میرا، تکلیف تیری، اس کا میرا درد تیری تکلیف، اس کا پہلی بار اظہار ہی تب ہوا تھا جب علی کی بیٹی نے کہا تھا سجاد بیٹا چاچا کے یزید کو کہہ رہائی ہماری شرطوں پر ہوگی، میں زمانے کو بتاؤں
کی فاتح کون ہے، مفتو کون ہے؟ قیدیوں کو رہائی دی جاتی ہے ان کی شرطوں پر جن کے وہ قیدی ہو، میں اپنی شرطوں پر رہائی لے کے بتاؤں گی، زنجیریں اس کی تھی، قیدی بھی وہی تھا۔ آپ سلام دو، خدا کے واسطے بہت بلند ہو کے سننا، میں نبی سے آگے بڑھو، ہاتھ اٹھا کے جو حسین سے خیرات لینا چاہتے ہو، حسین کی بیٹی زنجیریں اس کی تھی، زمانے نے چربی کی آنکھ سے دیکھا تو لکھ دیا کہ زنجیروں میں قید تھے اہل بیت اطہار، جس کی زنجیریں تھیں قیدی بھی وہی تھا۔ وہ فاتح، یہ مفتو، وہ فاتح، لا فتح کی بیٹی نہیں تو بتایا فتح ہوتی کیا ہے؟ میں ایک جملہ کیسے کہ خدا کی قسم میرا سینہ پھٹا گا اور میں کہہ مر جاتا ہوں، یہ جملہ اگر معصوم کے سوا کسی نے بھی کہا ہوتا میں زبان پر لانا اہل کفر سمجھتا، لیکن علی کے علی بیٹے، حسین کے حسین بیٹے، سید الساجدین زین العابدین مالک سجاد سے کسی نے ایک بار پوچھا مولا اپنی بات پھوپھی ماں کی جرأت اظہار حق پر کچھ کہہ کے بتائیے کہ ہم بھی جانیں علی کی بیٹی کون ہے۔ بادشاہ سجاد نے مسند چھوڑ کے کہا کیسے بتاؤ کہ علی کی بیٹی کون ہے؟ وہ شام جسے علی ذوالفقار کے ساتھ فتح نہیں کر سکے، علی کی بیٹی نے بنا ذوالفقار پتہ چلا علی نے چھوڑی کیوں تھی۔ ایک تلاطم ہے یہاں سے یہاں تک بابا، میں کس طرح چن چن کے ان میں سے لفظ آپ کی جانب ارسال کر رہا ہوں، میں نہیں جانتا۔ پتہ چلا علی نے شام کو فتح کیا کہ نہیں؟ علی نہیں کر سکتے، کمال بات ہے، علی ذوالفقار سے، ذوالفقار علی سے علی ذوالفقار کے ساتھ بھی کر سکتے تھے، بنا ذوالفقار کے بھی کر سکتے تھے۔ وہ اگر کوئی بدبخت پوچھتا کیسے تو علی کی بیٹی نے کر کے بتا دیا ہے نا، ایسے۔ اگلی منزل ہے اور یہ منزل بڑی ہے، میں خدا کا واسطہ میرا ساتھ سب کی توجہ میری جانب ہے، بس میں یہی چاہتا تھا کہ یہ مقام آ جائے تو میں یہ بات، لیکن یہاں پر وہ کام جو خطبہ پہلی منزل پر کرتے ہیں، میں رک کے آپ کو آمادہ کر کے اس ذکر کو اس نہج پر لا کے کہ آپ اپنے گھٹنوں تک آ چکے ہیں، تب کہہ رہا ہوں وہ جملہ جو تمہید میں کہہ دینا چاہیے، لیکن توجہ چاہیے تھی مجھے۔ مالک محمد بادشاہ معراج پر تشریف لے کر گئے ہے نا، کہتے ہیں بات پہنچو، مالک نے پہنچا کہ ایک مقام آیا جس مقام پر نور کے بحر تخار کے کہیں پر جب آسمان اپنی وسعتوں سمیت محمد بادشاہ کی نالین کے سامنے جھک چکا تھا، جب سدرۃ المنتہا بادشاہ محمد کے نالین کے تلوے پر سجدہ کر کے بلند ہو چکی تھی، جب جبرائیل اس سدرۃ المنتہا پر اسی نالین کو حسرت والی نظروں سے دیکھ کر خود کا نور سے ہونا نالین سے چھپا رہے تھے، وہ مقام جس مقام سے آگے مخلوق نے کبھی مخلوق کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، میں پھر
وہ مقام جس مقام سے آگے مخلوق نے کبھی مخلوق کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس مقام سے جب محمد گزر گئے تو مخلوق کو پتا چلا مخلوق نہیں جا سکتی۔ یا علی یا علی خدا آپ سلامت ہو، جو پاس گئے میرا سلامت ہو۔ تب مخلوق کو پتا چلا مخلوق نہیں جا سکتی۔ وہ مقام جس مقام سے آگے بلندیوں کا تصور ختم ہوتا ہے، اس مقام سے گزرتے ہوئے اور ادنا کی منزلوں کے قریب تر ہو کر جب اس حجاب قدوسیت سبحانیت ربوبیت سے کہیں پڑے، کہیں قرب کی منزلوں پر سے آگے تھے، کتنے قریب ہوں گے محمد مولا کس کے؟ اللہ کے قرب کی انتہاؤں میں۔ یہ اگر سمجھ گئے تو کہنا ہے پھر سمجھے۔ مجھے پھر سے دل میں ایک بار دعا دیجیے گا کہ میں سینہ مضبوط کر کے وہ ہمت جوڑ سکوں۔ لفظ بادشاہ نے عطا کر دیے کہ وہ ویسے پہنچ جائے جیسے مالک کی عطا ہے۔ محمد بادشاہ قرب کی انتہاؤں سے، جہاں سے آگے کبھی مخلوق نے جاتے دیکھا ہی نہیں۔ زمانہ حیران ہے، مولا محمد معراج کر گئے، وہاں عالم والے حیران ہیں، محمد ہو کے زمین پر گئے۔ یہ ساری اس میں محمد کے برکت سے ہمت جٹا رہا ہوں۔ اصل کہانی وہ ہو کر یہاں آئے، وہاں جانا کا بنتا قبلہ میں عارف والا آیا، حسین نے بلایا، پھر صاحب کا حکم تھا مجلس پڑھوں گا، رکوں گا، میں واپس گھر جا رہا، بیچ راستے میں مجھے پوچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا لاہور۔ آپ لاہور جا رہے ہیں؟ سچ اور 10 بندوں کو فون کر کے بتایا زاہد صاحب لاہور جا رہے ہیں، زاہد صاحب لاہور جا رہے ہیں۔ کوئی ایک سیانہ بیٹا، کیا بڑی بات ہے لاہور جا رہے ہیں، وہ ہم سے تو آئے محمد مولا کو معراج ہوئی، محمد مولا کو معراج، محمد یہاں آئے، یہی انسانیت کی معراج ہے۔ اب اگر لفظ بدلے گئے تو میں کیا کروں؟ اگر زمانے میں چوری کر لی تو میں کیا کروں؟ اگر مولوی نے عقیدے پر ڈاکہ ڈالا تو میں کیا کروں؟ لفظ تو قرآن نے دیا تھا، اقیم الصلاۃ، صلاۃ تو صلاۃ رہنے دو، ترجمہ کرنے کا شوق ہے، اپنی زبان کا لفظ لاؤ، عربی زبان کا لفظ تھا صلاۃ، ترجمہ کرنے کی جلدی میں اپنا کوئی لفظ نہ ملا تو فارسی سے اٹھا لیا نماز۔ صلاۃ کا ترجمہ نماز، آپ نے کر دیا تو ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھیے، ہمیں اللہ کہہ رہا ہے صلاۃ قائم کرو۔ خدا کے واسطے صلاۃ قائم کرو، پڑھنے کا بتائی دے گا، یہ قائم ہوگی کیسے؟ قسم ہے ذات واجب الوجود کی، اس بارگاہ کی، اس صفِ عزا کی، میں ولایت نہیں پڑھتا، میں کہہ رہا ہوں، میں توحید پڑھتا ہوں، نتیجے میں ولایت کیسے نکلتی ہے مجھے نہیں پتا۔ توحید کی باز گشت میں اگر ولایت سنائی دے تو مصدر توحید سے پوچھنا کہ ایسا ہوتا کیوں ہے۔ وہ مصدر توحید مالک محمد بادشاہ کو اس نے کہا آ جا، محمد گئے، سواری بھی اس نے بھیجی، بلایا بھی اس نے، وہ نور کے بحر تخار کے پر مالک محمد جہاں نور ہی نور ہے، جانے کس سمت سے کہ جہاں سمت بھی نہیں تھی، وہاں پر کس سمت سے آواز آئی جہاں آواز بھی نہیں تھی، اس آواز میں کچھ لفظ بھی سنائی دیے کہ جب لفظ بھی نہیں تھے،
وہ لفظ کہہ رہے تھے مولا محمد کو ادنو منی، ادنو میں، اور میرے اور قریب آ، میرے اور قریب آ۔ وہ نور کے بحر دخار کی اس دنیا و مافیا سے بلند لہروں پر مالک محمد سوار، ایک لہر سے نور کی دوسری لہر، دوسری سے تیسری لہر، تیسری سے چوتھی لہر، وہ ادنو منی کہتا رہا۔ محمد مالک سفر کرتے رہے، اتنا بتا کس طرف، کس طرف، کس جانب؟ اگر یوں دیکھے گا تو کافر ہو جائے گا، اللہ سمتوں میں نہیں ہے۔ تو مولا محمد جا کہاں رہے ہیں؟ کہیں تو جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں وہیں اللہ ہے، وہیں اللہ ہے۔ اس جملے کو رکھنا، قرب کی منزل کی انتہاؤں میں محمد بادشاہ پہنچے، ایک پردہ، پردے کے اس طرف محمد، پردہ، پردے کے اس طرف ذات واجب الوجود محمد، پردہ ذات واجب الوجود۔ توجہ، بہت نازک بات، محمد، پھر کہہ رہا ہوں دہراتے، محمد مولا، پردہ، حجاب، محمد حجاب، ادھر ذات توحید۔ بدل رہا ہوں دھیرے دھیرے، بہت توجہ، ادھر پاسبان توحید، درمیان میں حجاب توحید، اس طرف ذات توحید، ادھر پیغمبر توحید، درمیان میں حجاب توحید، اس طرف ذات توحید، ادھر مبلغ توحید، بیچ میں حجاب توحید، اس طرف ذات توحید۔ زمانہ تصور ہی نہیں کر سکتا اگر بیچ میں سے حجاب توحید ہٹ جائے، کیسے پتا چلے گا پیغمبر توحید کون، مصدر توحید کون، حجاب نے فرق قائم کیا، یہ کون، وہ کون؟ اب شکر ادا کر حجاب کا کہ اس کی وجہ سے تیری توحید بھی بچی ہے، تیری رسالت بھی بچی ہے۔ اب دربار میں ایک بار ہاتھوں کو بلند کر کے علی کی بیٹی نے علی کے انداز میں کہا، الا حجاب دے۔ مولا کی زندگی کا بات بہت دیکھنا ہے، میرا سلام ہے آپ اس عقیدے کی ارتاح اور آہ کی منزل کی معراج پہ ہیں آپ۔ بھی نے کہا نا حجاب توحید، میں حجاب توحید ہوں، حجاب اللہ۔ بات ایک ہی ہے، حسن ہی حسین ہے، حسین ہی حسن ہے، محمد ہی علی ہیں، علی ہی محمد ہیں، لیکن پھر بھی محمد محمد ہیں، علی علی ہیں۔ خدا کا واسطہ دیکھیں، کم از کم اتنی ٹھنڈ نہیں ہے کہ اب اتنی گرمائش کے بعد بھی آپ کو محسوس ہو، پھر بھی محمد محمد ہیں، علی علی ہیں، حسن حسین ہیں، حسین حسن ہے، لیکن پھر بھی حسن حسن ہیں، حسین حسین ہے۔ پوچھو کیسے، ایسے پوچھ لو میرے کو، کیسے؟ ارے بھائی ٹھیک ویسے ہی جیسے علی کہہ رہے ہیں، نانو ہوا نانو، لیکن پھر بھی ہوا نانو نا۔ پتہ کیا چلا کہ جو ان میں اور ان میں فرق تلاش کرنے گیا اسے فرق تو کبھی نہیں ملے گا، لیکن تمہاری میری ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ پوچھئے کیا؟ اس کا ابا تلاش کرنا پڑے گا، جو کہ اسے ویسے ہی نہیں ملے گا جیسے اسے ان میں فرق نہیں ملے گا۔ ہم وہ ہم،
مگر وہ ہاں 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 وہ واجب الوجود ہے نا، وجود تو ہے نہیں، تو کیا ہوا اگر وہ کہہ رہا ہے آدم کا خمیر ہاتھوں سے منہ تھا؟ واجب الوجود تو کیا ہوا اگر وہ کہہ رہا ہے جس طرح رخ کرو وہی میرا چہرہ ہے؟ واجب الوجود تو کیا ہوا اگر وہ کہہ رہا ہے جب میں کسی شے کے فن کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں بولتا ہوں، میں کہتا ہوں واجب الوجود ہے۔ کیا ہوا اگر وہ کہتا میں سمیع و بصیر ہوں، میں سنتا بھی ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں؟ تو کیا ہوا اگر وہ کہہ رہا ہے میں اپنی ساکھ سے پردہ ہٹاؤں گا، پنڈلی سے پردہ ہٹاؤں گا؟ تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ اس کو پھر بھی واجب الوجود ہی ماننا ہے، واجب الوجود ہی ماننا ہے۔ مولا محمد حجاب توحید، ذات توحید، گفتگو توحید ہو رہی تھی۔ اس وقت توحید اپنے محمد سے کچھ کہہ رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی نہ تجھے پتا، نہ مجھے پتا، نہ کسی کو پتا، لیکن کہہ ضرور رہی تھی۔ وہ کیا یہ نہیں پتا؟ تو پوچھئے جیسا جب پتا ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیسے پتا ہے کہ کچھ کہہ رہی تھی وہ ذات؟ یہ نہیں پتا کہ کیا کہہ رہی تھی، مگر یہ پتا ہے کہ کہہ رہی تھی۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ تو میں تھوڑے نہ کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ تب ہم نے اس سے کچھ گفتگو کی، بس جو کی وہ نہیں بتا رہا تو میں کیا بتاؤں؟ اللہ تو میرا سونا اللہ، تو نے نہیں بتایا، مرضیوں والا ہے نہ بتا، یہ کیوں بتا رہا ہے کہ کچھ گفتگو کی؟ کیوریوسٹی بڑھ رہی ہے، سسپنس کو اللہ کہہ رہا میں نے گفتگو کی، یہ نہیں بتاؤں گا کیا کی۔ تو یہ بھی نہ بتائیے نا اللہ کی ہم نہیں جان سکتے نا، کہ یہ بتاؤں گا کہ کی سمجھنا خدا کا واسطہ، یہ بتاؤں گا کی۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اگر وہ یہ نہ کہتا کہ گفتگو کی، یہ کیسے پتا چلتا کہ اس نے بات کی؟ آواز آئی، لفظ آئے، لہجہ آیا، اللہ نے ایک لہجے میں گفتگو کی۔ جیسے ہی محمد نے لہجہ سنا، اب روایت کہتی ہے مالک کبھی اس دن دیکھتے ہیں، کبھی اس دن دیکھتے ہیں، حجاب سے اگلی آواز آئی محمد ہم تمہارے قلب پہ نظر کیے ہوئے ہیں، ادھر ادھر کیا دیکھتے ہو؟ کہا مالک سوچ رہا ہو علی کو تو بستر پہ چھوڑ گیا۔ آپ سلامت ہو مل کے یہ عقیدہ پروان چوہانے والی ماں کی جوتیوں کو سلام ہوا۔ کہ بادشاہ غازی کا کرم یا علی مالک کا ہی فضل ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی نتیجہ آگے ہے۔ آپ نے جیسے اس کو وصول کیا، مجھے اس بات کا اس ذات نے خود یقین کروا دیا کہ بات پہنچ جائے گی، آمادگی ہو گئی ہے۔ بڑی توجہ مالک لہجہ سنا ہے علی کو تو بسم اللہ آپ علی کو ہاتھ جو سارا میرے ساتھ پیر صاحب کو آگے آگے ان کی کیا مولا محمد کے پاس ہاتھ جو آگے مولا کچھ کہنا ہے لیکن پہلے معافی
وہ کہتے ہیں نا سرکار بادشاہوں کا جان کی امان پاؤں پہلے امان لے کے مولا محمد سے اور پھر پوچھیں مولا کس بات کی حیرانگی ہے؟ بڑی بات کہنے لگا تھا شریعہ پارلیمان نے محمد مالک سے پوچھنا ہے نا گستاخی نہ مولا کس بات کی؟ علی پر حیران ہونے کو تو مقصر کہا جاتا ہے آپ ہی نے تو ہمیں بتایا ہے مقصر ہوتا کون ہے؟ بادشاہ لرزہ داری ہے ایمان و عقیدے کے بدن کو علی پہ حیرانگی تو تقصیر ہے آپ حیران ہو کے کیوں کہیں علی کو تو چھوڑا جانتے ہو راز کیا ہے یہ حیرانگی نہیں تھی محمد یہ سوچ رہے تھے براق بڑی رفتار سے ہوا اللہ کو ہلکا محسوس ہوا تو رف رف دیا وہ تھک گیا تو بحرم دیا اس کے نور کی تجلیوں سے بنی تین سواریاں اتنی تیز چلی پھر بھی علی مجھ سے پہلے پہنچا دے بتانا یہ تھا محمد آپ سلامت رہو میری عقل نہیں جا سکتی وہاں مالک کے حق صرف کلام الامام امام الکلام صرف کلام ہی تو نہیں سمجھو تو صحیح نا گفتگو ہو کیوں رہی ہے مالک کی ہر بات میں مصلحت ہوتی ہے علی کا لہجہ پھر حجاب توحید کے پرے آواز آئی محمد ہم نے آپ کے قلب پر نگاہ کی ہمیں آپ کے قلب میں آپ سے علی سے زیادہ قرب اور کسی کا نہیں پایا ہم نے اور کسی کا اسی لیے ہم نے علی کے لہجے میں آپ سے گفتگو کی کہاں سے آ رہی ہے آواز آپ سلامت رہے آواز کہاں سے آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے آواز قرب میں تو وہ ہیں قرب میں تو وہ ہیں 5 دفعہ تو کم از کم کہتے ہو کم از کم فجر سے ہی چھٹا 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں چلو کوئی بات ہے سردیوں میں صبح صبح بندہ اٹھے پر سے نیزر بھی خراب ہو وضو کرنا پڑے اور 2 رکعت پڑھنی ہو تو پتہ چلتا ہے یہی پر اٹھتا ہے قیمت تو دینی پڑتی قرب کی ممبر پہ کہا کوئی جملہ ایسا نہیں قیمت تو دینی پڑتی اب میں نے سوچا تو چلو کچھ بھی صحیح صبح صبح نیند توڑ کے اٹھا ہے موسم کی شدت تھی پانی نے بھی کافی ظلم ڈھایا پھر بھی قیمت کچھ تو ہوئی نا میں نے سوچا کہ کم از کم قیمت کیا ہوگی اس کے قرب کی میں دیکھتا گلی کے نکر پہ ایک بندے کو دیکھا جس کے بارے میں مجھے پتا تھا یہ صرف ذات سے نہیں طبیعت سے بھی کنجوس ہے میں نے دیکھا قریب کھڑے فقیر نے اس کو سوال کر لیا کام تھا فقیر کو بھی دیکھ رہا دیکھنا چاہ بھی رہا جیب سے نوٹ نہ نکلے اندر ہی اندر ان کے سب سے چھوٹا نوٹ نکالا 10 روپے اس سے چھوٹا مجبوری تھی تھا 10 کا نوٹ نکال کر کانپتے ہاتھوں سے تھرائی ہوئی نظروں سے اب 10 روپے دے رہا ہے آج 10 روپے کی روٹی نہیں ملتی 10 روپے دے کر کہہ رہا ہے صدقہ دیتا ہوں جان اور مال کا قربتاً میں حیران ہو گیا سرکار 10 روپے میں اللہ کا قرب اتنا سستا ہو گیا یعنی 10 روپے بھی ایسے نہیں دے رہا تیرا قرب اللہ دیکھے نہ دیکھے فرشتے دیکھ رہے خوف کھا 10 روپے میں اللہ کا قرب پتہ چلا جو بھی ہے وہ کسی بھی قیمت
کے نیچے مختومہ کا یہ جملہ ولی مصر امام زمانہ میں زیارت ناہیہ میں سلام ہو اس بادشاہ پر کہ جن کے گنبد کے نیچے دعائیں قبول ہو. گنبد کے نیچے دعائیں قبول ہو. کیوں آخر کیوں؟ آخر منزل ہے. اب یہیں سے ہم اپنی عادت اصل کی طرف آ جائیں گے. بڑی توجہ. آخر کیوں مالک حسین بادشاہ کتنے خطبے مولا علی خطبے آئیو کربلا کہ میرا صبح سے خطبے ہو تو رہے ہیں. مولا علی اکبر نے خطبہ دیا ہے, مولا عباس نے سب نے خطبہ کیا خطبہ پڑھیں مولا عباس جتنے خطبے دیے گئے ایک جملہ سب نے کہا کربلا. دیکھیے اس ذات پر جو گفتگو ہے بالکل کامل لفظوں کی طرف ہے تو کچھ جملے تو سب کے حضور سجدے میں پیش کرتے ہیں. ایک جملہ کی نام بھی ہونا سب نے ایک جملہ لازمی کہا. جتنے بھی آئے تھے فضائل میں سن لینا قیامت ہے. اب میں کیا کہوں عاشور کے دن میں فضائل اتنے ہیں 2 اشرے پورے پڑھیں گے مالک کی کرم سے. فضائل عاشورہ 20 مجلس عاشور کے فضائل میں سب نے ایک سوال پوچھا. جتنے بھی آئے تھے لشکر تم مولا حسین کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ سب پوچھ رہے ہیں تم مولا حسین کے قتل پر کیوں آمادہ ہو؟ کیوں سب کو یہ کمی ذلیل غزیل نہیں معلوم. ایک ہی جواب دیتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں کیوں حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ مولا یک زبان ہو کر کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اللہ حسین کا قتل اللہ کی رضا. اب کیا دلیل آتی اس بات پہ؟ دلیل کیا ہو سکتی تھی؟ جہالت میں کوئی دلیل ہوتی ہے بھلا؟ اس بات پہ دلیل کیا ہو سکتی تھی؟ لیکن بات ایسی تھی سب خاموش تھے. زمانہ جان نہیں سکا. سب کے لبوں پر امر حسین کی مہر تھی. چپ رہو کسی نے بولنا ہے, چپ رہو کسی نے بولنا ہے, چپ رہو کوئی بولے گا. سب سوال ایک کر رہے تھے, جواب بھی ایک ہی آ رہا تھا. نہ بدلا سوال نہ بدلا جواب. جب عباس حیدری ابا اوڑ کر میدان میں نظر آیا تو عباس نے وہی جملہ دہرایا حسین کے قتل پر کیوں آمادہ ہو؟ جواب آیا اللہ کی رضا کے لیے. عباس نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کیا کہا؟ اللہ کی رضا کے لیے. عباس نے کہا اچھا تو پھر جاؤ, میں تم سے ناراض ہوا. میں نمبر چھوڑ نہیں رہا. دیکھو میں کم از کم پیر صاحب کی دعا سے ٹھیک ہے اتنا تو کم از کم پتہ چل گیا زبان کی واہ اور کلیجے کی واہ کا فرق سمجھ گیا. یہ زبان کی بات تھی, بات پہنچ جائے آپ تک. عباس بادشاہ کے اسم پر قائم عین کی قسم. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کو کہا میں عباس غازی بادشاہ کا جملہ بدلوں کیسے, زمانہ سمجھے نہ سمجھے, لیکن یہ جملہ بولنے کی نیت کرنے سے پہلے میں نے کہا تھا بادشاہ کوئی ایسی تو دلیل ہو نا, کہیں ایسا نہ ہو تیرے چاہنے والے کو پریشان کر کے آ جاؤں, لعنت کا توق گلے میں ڈال لوں. اب اس سے زیادہ کیا کہہ سکوں؟ مالک نے اگلے ہی جملے میں قیامت کی ہے, لیکن وہ جملہ نہیں وضاحت دے رہا ہے. کیوں عقل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے. عباس بادشاہ جاؤ, میں تم سے ناراض ہوا. عباس نے بتا دیا جس سے میں ناراض ہو جاؤں اب اللہ راضی کر کے بتا. بات بول
وہاں آواز آئی پیغمبر توحید، سب کو جمع کر کے آخری جملوں میں کھائیں پیغمبر توحید، حجاب توحید، ذات توحید۔ حجاب توحید نے مخلوق کے لیے اس بات کو واضح کر کے رکھا کہ ذات کون ہے، توحید کیا ہے۔ توحید کو لفظوں میں اور ہجوں میں جاننے والے کاش ہجوں پر ہی لفظ کے حروف پر ہی توجہ کر لیتے تو پتا چلتا 5 حروف پر مشتمل توحید کے مرکز یعنی بیچ میں یہ جو واو ہے نا، یہ ولایت کی ہی تو ہے۔ ولایت کی ہے، ولایت کی ہے توحید۔ حجاب، حجاب نہ مخلوق کو پتہ ہی نہیں، حجاب نے بتایا ادھر آؤ ہم بتائیں یہ کون، یہ کون۔ ارے اسی لیے تو بی بی نے کہا تھا ہم کہتے ہیں خدا ہے، کچھ نہیں کہا۔ اس سے آگے جو اپنی سماعتوں میں ہے وہ لوگوں کے لفظ ہیں، شاعری ہے، باتیں ہیں۔ بیٹی نے کہا میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے پہ بات رک گئی تھی۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کہیں یہ جو آج کے جملوں والی بات ہے ایسا ہوتا کہ میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے، نہیں تو جو کہا جاتا ہے تو بات نہیں پہ ختم ہوتی۔ جب بی بی نے کہہ دیا نہیں تو پھر کس خدا کو مانتا؟ میں نے دیکھا ہے، سنا ہے، ہمیں کیا معلوم کیسا ہے۔ دیکھا کسی نے نہیں کیوں ماتمی حلقوں میں نہیں جاتے ہو، ماتم بھی کرتے ہو، پھر بھی نہیں دکھا۔ اچھا کیسے دیکھے گا؟ چربی سے اللہ دیکھنا چاہتے ہو؟ نور سے دکھے گا۔ اسے دیکھنے کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، تو آنکھیں بند کر وہ دکھے گا۔ اس سے بات کرنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری نہیں ہے، تو خاموش ہو جا وہ تجھ سے بولے گا۔ اسے سننے کے لیے کانوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، تو دنیا کی آوازیں سننا چھوڑ دے وہ تجھے سنائی دے گا۔ اسے محسوس کرنے کے لیے ہاتھوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، تو ہاتھوں سے حرام چھونا چھوڑ دے وہ تیرے احساس میں بس جائے گا۔ بی بی نے کہا میں کہہ دوں، میں کہہ رہی ہوں وہ ہے تو ہے۔ اب کائنات میں جتنی عبادتیں ہو رہی ہیں سوچ کے بتا وہ اس کی ہو رہی ہے یا ہے کی؟ لیکن انہوں نے کہا ہے اسے ماننے سے پہلے انہیں ماننا ضروری ہے، ضروری ہے، بہت ضروری۔ لہجہ علی کا وہاں سے آواز اللہ کی پردے، علی جب بولے وہاں کہہ رہے ہیں محمد بادشاہ، بالکل وہاں کہہ رہے محمد بادشاہ جہاں پر زمانے کو بتایا گیا کہ اللہ ہے، عبادت احمد کے تک نہیں، بالکل آخری میں جہاں پہ بتایا گیا زمانے کو کہ اللہ، وہاں گئے تو جب وہاں حجاب توحید سے، حجاب اللہ سے آواز آئی تو مولا محمد نے کہا لہجہ تو ولی کا ہے، اب میں کیا کروں کہ جب خبیر میں مولا محمد
کے ہی کہنے پر مولا علی نے خطبہ دیا تو مولا محمد نے پھر ایسے ہو کے دیکھ کے کہا علی لہجہ تو بالکل اللہ کا. بسم اللہ علیہ السلام میں نہ ہے آپ اب آگئے مولا زندگی آگا لہجہ تو علی کا. علی کو کہہ رہے ہیں لہجہ تو اللہ کا. اب آپ سمجھے ہیں کہ ہوا کیا؟ اگر نہیں تو جتنا پڑھا اس ایک ہی جملے میں سمیٹ کے دے رہا ہوں. وہاں کہا جہاں اللہ بول رہا ہے لہجہ علی کا, یہاں جہاں ظاہری علی بول رہا ہے کہا لہجہ اللہ کا. یعنی زمانہ کیا خاک جانے گا. محمد بھی سوال کر رہا ہے جب وہ بول رہا ہے علی, جب یہ بول رہا ہے اللہ, یعنی لہجہ نہ علی کا, لہجہ نہ اللہ کا. وہ بولے تو محمد کہہ رہے ایسے تو علی بولتا ہے, علی بولے تو محمد کہتے ایسے تو اللہ. کہ بتا یہ وہ ذات ہے جن کے نشان قدم کو بھی پردہ دیا جاتا ہے, تو ان کے لب و لہجے کو پردہ کیسے نہ دیا جاتا. کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ مخدومان نے لہجہ علی میں گفتگو کی ہے. علی کا لہجہ تو نہ علی کا ہے نہ اللہ کا ہے. لیکن جب دربار میں شریعت الحسین نے خطاب کیا اس دن سے ایک سوال باقی ہے کیا کہ حسین کی بہن علی یا اللہ کے لہجے میں بولی ہے یا پھر اللہ اور علی ہمیشہ اسی کے لہجے میں آپ جیو. خدا کی قسم میری محنت وصول ہوگی. یہ چہرہ چمکتے رہے گا. تمہیں علی نصیب ہو, حسین عطا ہو تمہیں, ہاتھ اٹھا کے ہو راضی رہے گا. سب یہی کہتے ہیں مخدوم لہجہ علی میں بولی. آج کے دن اس سے بڑا چاہتا میں مجھ لے کے جا سکتا میری کیا ہوگا. سب یہی کہتے ہیں مخدوم لہجہ علی میں بولی ہے. ارے خاموش, کیونکہ علی کو بولتا دیکھ کر تو محمد کہہ رہے ہیں ایسے تو اللہ بولتا ہے, اللہ کو بولتا دیکھ کر کہہ رہا ہے ایسے تو علی بولتا ہے. تو فیصلہ کہاں ہوا جب مخدومہ بولی ہے. لکھنے والے نے کہا ارے یہ تو علی بول رہے ہیں. کہہ دیا نابینا نے کہہ دیا یہ تو علی بول رہے ہیں. بات بی بی سے علی تک گئی. علی کو دیکھ رہے تھے محمد. علی کو سن کے کہا ارے یہ تو اللہ بول رہا ہے. بات اللہ تک گئی. یہاں بھی محمد دیکھ رہے تھے ارے یہ تو علی بول رہا ہے. پلٹ کے واپس اسی دربار میں آئی جہاں زینب اب خطاب کر رہی تھی. تب زمانے کو پتا چلا یہ ان کے لہجے میں نہیں, وہ ان کے لہجے میں. شریعت الحسین, شریعت الحسین شریک. ایک کمپنی سے معاہدہ ہو گیا. بہت کچھ ایسے آپ کے معاہدہ. تھوڑے دنوں بعد کمپنی تھی, دو لوگ, دو پارٹنرز, انگریزی میں بولے پارٹنر. تھوڑا دنوں بعد جس کے ساتھ معاہدہ ہوا تو اس کو اس میں ایک شک پسند نہ آئی. تب اس کو تبدیل کیا جائے گا. وہ چلے گئے. ایک پارٹنر کمپنی مالک تو وہ بھی ہے. میں نے کہا بھائی یہ ایک شک اس میں ٹھیک نہیں ہے, یہ نقطہ بدل دیجیے بس. میں نے کہا ابھی تو نہیں ہو سکتا. کیا مطلب نہیں ہو سکتا؟ میں اپنی کمپنی کا مالک موجود ہوں, آپ اپنی کمپنی کا مالک موجود ہیں, تو فیصلے میں ترمیم کیوں نہیں ہو سکتی. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے پارٹنر نہیں ہیں. پارٹنر بولے تو ہمارے شریک نہیں ہیں, وہ ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں.
پتا چلا کوئی معاہدہ یا تحریر اس وقت تک عمل میں نہیں آ سکتی جب تک جو شریک ہیں وہ باقی فیصلہ نہ کر دے، اور جو اللہ کے خزانوں میں ہے حسین کو سلا بھی عطا کرتا ہے، حسین کی شریک ہے یہ، حسین کی بہن، جب تک اس بی بی کی منظوری نہ ہو عطا حسین سے بھی نہیں ہو۔ اللہ پاس سے زیادہ پڑھ گیا، حیثیت اوقات کے سوا جا کے پڑھ گیا، خدا کی قسم۔ جملہ شروع کیا تھا ماتم اور ماتمین سے، جو اسی مخدومہ کی دعا ہے، حسین کی بہن کی دعا ہے۔ انہوں نے دعا دی تو پھر حسین نے مطمئن ہو کر ماتمی خلق کیا۔ کیسی عطا ہے سمجھو۔ آج دیکھو کسی ماتمی کو دنیا دعائیں مانگتی، مجھے میری زمین جائیداد کا وارث مل جائے۔ بڑے بڑے لوگ ہمیں ہماری پارٹی کو چلانے والا وارث، ملک کو چلانے والا وارث، اور ایک ماتمی کا دعا کرتا مجھے میرے ماتمی حلقے کا وارث۔ مولا حبیب بادشاہ، ایک شخص نے آ کر کہا مالک حسین بادشاہ کی باپ بہن کے بارے میں کوئی فضیلت ہمیں بھی عطا کریں۔ بیٹھے تھے اپنی مسند ولایت و امامت پر، بادشاہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے وہ ہماری ربا ہیں۔ سمجھنا، امام کہہ رہا ہماری ربا، یعنی رب کہتے ہیں پالنے والے کو، ہماری ربا۔ اس نے حیرانگی کے انداز میں ہاتھ جوڑے، مولا نے اپنا ید اللہ ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے روکا، رک جا اس سے پہلے کہ تو کلمہ پڑھ کر بھی کافر ہو جائے۔ کیا مطلب ہے؟ کہا مولا زدنی بیانا کہ شاید میں کچھ سمجھ سکوں۔ کہا وہ ہماری رازقہ۔ مولا رازقہ؟ کہا ہاں کائنات میں جو بھی حسین کا عزادار ہے اسے رزق عزاداری یہی دیتی ہے۔ حسین کی زیارت رزق، دعا مانگتے ہیں۔ تو کون کون جاتا ہے حسین کی زیارت کو؟ سنا ہے انبیاء جاتے ہیں، تو سردار کو نہیں لے کے جاتے، پھر جائیں گے کیسے؟ جب کل انبیاء اپنے سردار کی سرداری میں کربلا آ کر حسین کو سلام کرتے ہیں نا، حسین آپ کو سلام ہے، آپ نے ہماری محنت کو بچا دیا ہے۔ حسین ان سب کو لے کر شام آ جاتا۔ بڑی دیر سے یہ بند کر رکھا ہوا، آج اس محنت سے ایک دارالحجارہ جا رہا ہے، ایک بار پھر بھی صاحب دارالحجارہ میں آج والا میں اسی بارگاہ کے یاد اور شبیہ میں بننے والی بارگاہ کے جو حسین کی بہن نے حکم دے کر لی تھی، جاؤ جا کر کہو ہمیں ایک گھر دے، مقام کرے ہماری شرطوں پر۔ کیوں؟ کیسے کیا ہے یہ سمجھو، کیسے کیا؟ میں رک گیا ہوا، حسین لے کر شام آتے تو کرتے کیا
مولا سجاد کو بلا کے نا میں مسائل کا سمندر ہے مسائل کہیں سے کچھ پڑھ سکتا ہوں لیکن یہ مالک کا امر ہوا میں یہ پڑھوں کیوں کہ جس جگہ بیٹھے ہوں نا یہ جس نام کی شبی ہے میں چاہوں گا تم تک وہ بات پہنچ جائے کہ میرے سامنے کیوں رکھ کے بلایا ہوا سجاد اور نیت کیا تھی بلانے کی پتہ ہے نا سوچ رہا تھا برے حال کیوں اب کیوں سوچا اب کیوں سوچا کس دن بلایا کس دن بلایا جانتے ہو 16 تاریخ تھی سفر سال گزر گیا اس دن کیوں بلایا کیونکہ اس تاریخ سے 3 دن پہلے بابا بابا کرتی ایک بیٹی بالآخر کیسے کیا کرے گا سن کے چھوڑ کیسے لیکن مولا سجاد کو ان کے بابا کا سر دیا گیا لے اپنی بہن کو مولا سجاد نے بابا کا سر لا کے اپنی بیٹی جانتے ہو کتنے دن بیتے جب بابا کے سر کو آتے دیکھا نا تو بے ساختہ یہ کہہ کر اٹھی بابا پچھلے سال 10ویں کو گئے تھے مولا تمہاری جھولی آباد رکھے تمہاری اولاد جنہوں سے تمہارے سینے ٹھنڈے رہے وہ ماتمی عزادار بنے جو بیٹھنے والے ہیں مولا ان کے پردے سلامت رہے تم جواب دینا مجھے جب بیٹیوں کے بعد گھر سے باہر جائے نا ایک پہر ایک دن ایک ہفتہ ایک مہینہ ایک سال جتنے دن بعد باپ آئے نا تم جب آئے گے نا بیٹیاں سب سے پہلے بابا کے پاس آتی پتہ کیا ہے بابا اتنے دنوں بعد بابا آپ کو پتہ ہے آپ گئے تو پیچھے کیا ہوا چھوٹی بیٹیاں بتاتی نا حسین آیا ہے زندان میں بیٹی نے اٹھ کے کہا بابا آپ چلے گئے شمر کبھی تازیان ہے کبھی تواجہ بابا جو عید پہ دیے تھے وہ گوشوار اجر و خبر اجر و خبر حوصلے سے آگے ہو گئے حوصلے سے مجھے ایک منزل طے کرنی مولا تمہیں سلامت اگر ایسا استقبال کا حسین کا ایسا استقبال بیٹی نے بابا کی سر کو اپنے سینے سے لگایا وہ جو اتنی دیر بابا کا سینہ اپنے بابا کا سر اپنی آغوش میں آنے سے پہلے کہتی ہے بابا 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 ابھی سر بھائی کے سینے کے ساتھ لپٹا تھا نا بابا بابا کہہ کے کہتی رہی بابا بڑا چلایا گیا بابا بڑا چلایا گیا بابا ایک بار میں اوپ سے گر گئی تھی بابا مدینے سے چلتے ہوئے آپ نے بہن کو میں پوچھ بھی رہی آپ سے بہن کو ساتھ کیوں نہیں لیا بابا جب ہم شام کے بازار میں داخل ہوئے میں نے تب کا بھیا سجاد اچھا ہوا بہن نہیں رہا جیسے حسین کا سر آیا سر کے ٹھیک سامنے کھڑی بابا اتنے دنوں بعد آئے روکا کیا کرتا کیا بات ہوگا مجھے کچھ پتا ہے اس لیے نہیں رک رہا ہوگا رکو کب آ جا رکنا ہے بابا بابا اتنے دنوں بعد آئے ہو میں بتا رہی ہوں کیا ہوا بابا تو سن کے خاموش ہے بابا تو سن کے خاموش ہے حسین کے لب نہیں ہل رہے بابا اچھا
مجھ سے بات نہ کرو ایسی بات بابا بابا مناسب تو نہیں ہے کہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کربلا سے یہاں تک آپ کے قرآن کے کس کس جزدان کو کیسے کیسے اس امت نے اپنے رسالت دیا علی کے لال کا سب کرتا ہے علی کی آغوش کو چھوڑ دے بیٹی کی آغوش کا بابا یہ کیا کر جیسے ہی زلف ہے بابا کے چہرے سے ہٹائی اب بیٹی کے لب سے گئے کچھ نہیں بولتی ہے بی بی زینب عالیہ آگے بڑھی کہا بیٹا خاموش کیوں ہو گئی کہا پھوپھی ماں میں تو بابا کو اپنے زخموں کی داستان بتا رہی تھی یہ کہہ کے سر اٹھا کے کہا پھوپھی ماں ذرا دے خدا کی قسم یہ منظر اگر محسوس کر لیکن بس ہزار وہ ایسی چپ تھی وہ ایسی چپ تھی جو ابھی تک خاموش ملک میں شام لے کے گئے جانا ذرا زندہ آگئی جانا ذرا تربت میں مظلوم آگئی کتنی صدا ہوتی ہے ہائے مظلوم ہائے حسین لاکھوں لوگ مل کر بھی بولے نا اگر ایک لمحے کے لیے سن سکے تو فضاؤں میں تجھے پھر بھی سناٹا سنائی دے چپ ہو گئی حسین کے بیٹا چپ ہو مجھے احساس ہے بڑی محنت ہے اس صاحب کی ان ساتھ بجے ہوئے ہر شخص کی بڑی محنت ہے میرے لیے اس سے بڑی عطا دعا نہیں ہو سکتی اس صاحب نے نوکریاں ایک منزل ضرور طے کرنی ہے مجھے سنیے میں چاہ رہا ہوں کہ سانس لے لو ہے بڑی قیامت چپ ہو گئی چپ ہو گئی حسین حسین کی بیٹی کا خاموش ہونا تھا شام بول پڑا مجھے حسین کی بیٹی کی عظمت کی قسم میں نے جتنا پڑھا ہے نا ابھی تک وہ ایک طرف کر دے اور یہ ایک جملہ سن کلیجہ پھاڑ لے آنکھیں نہ چوٹی چاہے گا یہ جملہ شام بول پڑا جانتے ہو کیسے جانتے ہو سادات سال ہو گیا قائد ہے زندگیاں تو گزر رہی ہیں نا حسین کی بیٹی کی چپ عباس کی چپ سے بڑی ہو گئی حسین کی بیٹی کی چپ عباس کی چپ سے بڑی ہو گئی جانتے کیسے شام کے ہر گھر سے کون کون ہے یہ سوال ہی نہیں ہر عورت اپنے گھر کے مرد کے پاس جا کے کہتی وائے ہو تجھ پر اب تو قید خانے میں رسول سادیہ مرنے لگ گئی ہے اور قبریں بن رہی ہے تم ابھی بھی خاموش رہو بیٹھو گھر میں ہم جا رہی ہیں شام کی عورتوں نے دربار کو گھیرا ہم جب یزید ملوک میں دیکھا ہے نا مندر کابلاؤ سجاد ہے حسین کی علی کا بلا علی بن سجاد آگے ہم مدر میں سجاد کو کہا بچا کر آپ کو رہا کر دے اور پر وقت تو کہ قید کسے کیا تھا اور اپنی مشیرت کے قیدی خود میں چاہتا ہوں آپ مدینہ واپس چلے گئے کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میرے کاروان کو آپ نہیں میرے کاروان حسین کی بہن علی کی بیٹی میں اسے لے کے آتا ہوں
وقت کا امام عزت لینے کے لیے جس کے پاس آئے اسے شریفت الحسین اور کیسے نہ لے ارے چلتے ہوئے شولوں سے اس کامے پر اٹھا کے آج تک امامت کو پال رہی ہے زینب اماں ہو گئی زینب اماں چاہ رہا ہم مدینے واپس مدینے کا نام آتا تھا قید خانے میں طلاق ہے ایک بار علی کی بیٹی پھر سے اپنے بابا کے انداز پر اٹھ کے کھڑی ہوئی وہی لہجہ علی میں کہتی ہیں سجاد جاؤ اس سے جا کر کہو رہائی ہمارے شرطوں پر ہو ہم بتائیں گے قیامت تک فاتح کون ہے مفتوح کون ہے جا کر ہماری شرطیں بیان کرو اداکاروں صرف شرطیں بتا رہا ہوں آگے جانے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے جاؤ کتنی شرطیں تھی ہاتھ جوڑ کے تم جتنی سن سکو تمہاری ہمت مولا سجاد نے آپ کہا ٹھیک ہے ہم مدینے واپس جائیں گے لیکن جانے کی شرطیں ہماری ہوں گی جانے کی شرط سوچو ذرا جو کربلا جیسا ظلم کر کر بھی پیچھے نہیں ہٹا اسے حسین کی بیٹی کی چپ نے کیسا ڈرا دیا کہ جو کہو سن تاکہ لکھا جائے سن لکھا جائے کہاں بول کہا میں تیرے اسی محل کے سامنے اس قصر کے سامنے ایک مکان چاہیے دو راستے ہوں ایک مردوں کا ایک عورت کا دیا کا منادی چاہیے سارے شام میں منادی کرے گا کا دیا کا وہ جو منادی کرے گا وہ لکھتے ہم دیں گے کا یہ بھی دیا اور کہا مدینے تک جانے کا انتظام ہم خود کریں گے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے بس میری پھوپھی ماں کہہ رہی ہے شام غریبہ کی لوٹ واپس کر تھوڑی سی ہمت جٹا لے دن بہت بڑا ہے جگہ بہت بڑی ہے میں زیادہ زحمت دے رہا ہوں تو ہاتھ جوڑ کے معافی ہے کہ شام غریبہ کی لوٹ واپس کر اداکاروں جواب سنو گے جو کہہ رہے ہیں مولا کہتا ہے دیا جب کہا شام غریبہ کی لوٹ خاموش ہو گیا آپ کیوں نہیں بولتا کہا سجاد یہ میرے بس میں نہیں ہے کہا کیوں کہا شام غریبہ لوٹنے والے بہت تھے میرے پاس وہ سامان تو آیا بھی نہیں ہے کہا اور نہیں ہم اس کی بات نہیں کر رہے کہا میری بھوپھی ماں کہہ رہی ہے وہ سال واپس کر جو تم لوٹ گئے وہ سال واپس کر اب تم سننا منزل کیا کرتے گا تاکہ پتا چلے تم آج بیٹھے گا بی بی نے خود تحریر نکل دی ہے مخدومہ نے وہ گھر جو اس قصر کے سامنے دیا گیا تھا اس گھر کا نام ہے دار الحجارہ یہ مخدومہ قبر اسی کے نام پر اس بارگاہ کے نام وہ جگہ جہاں پہلی بار خالق عزاداری نے حسین کی عزاداری کو قائم کیا بتاؤں کیسے کیا بس یہی بتانا ہے مسائل اسی لیے پہلے یہ سنو پیغام بھی ہے محفوظ بھی کرو اور اس پر کریا ماتم تیری میری اوقات ہے نہیں کہ کر سکتے سن لینا بی بی نے لکھ کر دیا سجاد بیٹا جاؤ منادی کو یہ تحریر دو سارے شام میں منادی وہی بولتا رہا لوگی سارے مرد آ رہے تھے مولا سجاد مردوں کی طرف کھڑے ہیں ساری عورتیں آ رہی تھی بی بی یہاں کھڑے ہیں کرنا کیا مولا جا بیٹا سجاد جا کے بتا تیرے بابا کے ساتھ انہوں نے کیا کیا بی بی
بھی آئی ہیں شام کی عورتوں کے سامنے. سنو گے پہلا جملہ, سنو گے, فاتح شام کا. میرے بھائی نے بی بی کا یہی اس میں مولانا تلاوت کر کے سلوات پڑھائی تھی. فاتح شام. مولا سید سجاد نے فخر کر کے اسلام کو پکار کے کہا میری پھوپھی ماں فاتح شام. کیسے پتا کیا؟ شام کی عورت بیٹھی ہے, علی کی بیٹی شریفۃ الحسین آگے کھڑی ہوئی. کہ شام کی عورت ہو, میں حسین کی بات, میں حسین کی بات. اگر تم میں سے کسی کے دل میں حسرت رہ گئی ہے, جاؤ پتھر لے آؤ. اب اس سے آگے ماتم تو تقدیر ہے نا, جاؤ پتھر لے آؤ. سب نے ہاتھ جوڑے, کبھی بھی ہمیں پتہ نہیں تھا, یہ بکواس کرتے رہے, یہ جھوٹ بولتے رہے, بی ہمیں تو تم نے تعارف کرایا وہ کون ہے. اب بیان کرنا, یہی دار الحجارہ ہے جہاں پہلی بار مجلس ہوئی, پہلی بار ماتم ہوا. آج جب بھی مجلس ہو زیارت برآمد ہوتی ہے نا, کبھی علم, کبھی کہارا, کبھی تابوت, کبھی سوجنا, ساری زیارت پہلی مجلس میں پہلا ذکر, پہلی بار کربلا کے مسائب, تو زیارت بھی تو برآمد ہوئی ہوں گی. سنے گا, سنے گا, ہاتھ جوڑ کے پیچھے سنے گا نا. جب بیان کرنا شروع کیا نا شریعت الحسین, اب میں تمہیں کیسے بتاؤں, انہوں نے اکبر کے سینے میں پرچی ماری ہے. اور میرے قاسم کے ٹکڑے علی اصغر کا دل عزادار جیسے جیسے مخدومہ مسائل پڑھتی تھی. جب اکبر کی شہادت پڑھی ہے تو برابر پتہ کیا ہوا, ایک شخص باہر آیا, پاک بی بی فضہ باہر آیا, اس نے کچھ کیا, بی بی فضہ کی چیخ بلند ہوئی, اندر مخدومہ نے اکبر پڑھا, دروازے سے اکبر کا سارا ماتم کرنا ماتا. پہلی زیارت دار الحجارہ, ادھر قاسم پڑھا گیا, قاسم کا سارا آیا. علی اصغر کی شہادت بیان ہوئی, ایک گنگا سے سارا گنگا سے بی بی نے بتایا ایک شہید قاسم تھا جو زمین پہ آ کے تقسیم ہو گیا. شام کی عورتوں, ایک شہید ایسا تھا جو زمین پہ تقسیم ہونا شروع ہو گیا. تو عباس کا سارا ایک بار بتایا بی بی نے, 13 ضربے ماری ہے. حسین کا سارا سیدانیاں رو رہی ہیں, کسی کی گود میں بیٹے کا سارا ہے, کوئی باپ کے سر کو رو رہا ہے, کوئی بھائی کے سر کو رو رہا ہے. یہ مخدومہ ایسی ہے, ایک بار عباس کے سر پہ آتی ہے, ہائے عباس, ایک بار حسین کے سر, ہائے حسین, دونوں سروں پہ ماتم. ایک بوڑھی عورت شام کی آگے بڑھی ہے, بی بی فضہ کو کہتی ہے بات سن, بی بی کا بول کا تمام سروں پر کوئی نہ کوئی رو رہا ہے. وہ 2 سال تک میں یہ نہ پڑھوں کیسے, وہ 2 سال رکھے ہیں. آپ جو کیا حوصلہ سے میرا بھائی, ارے بھائی حوصلہ سے, وہ 2 سال رکھے, ان پہ کوئی رونے والا نہیں ہے, کوئی رونے. کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ اتنا کہنا تھا تب کے اچھی حبیبی, کیا ایسا نہ کہ, لیکن اتنا بتا, عباس کرو, حسین کرو, اور محمد, اور میرے اللہ. سن لیا, سن لیا, دار الحجارہ پتا چلا تمہیں, سنتے تھے مسائل, تعارف نہیں تھا گھر کا. اب جب بھی عارف والا میاں مجلس ہوگی نا, تمہیں یہ سارا یاد آئے. لیکن ایک روایت آئی, اس حافظ دل
آپ نے بھی حقیق کو کہا تھا نا اپنی بزرگی والی شفقت سے چھوٹے ہونے کے باوجود کہ مجھ سے بیٹا دعا کر دارالہدایہ پہ جب دعا کا آغاز کیا نا تو ٹھیک اسی وقت یک وقت کئی اذانیں ہونے لگے. اس مخدومہ کی صداقت کی کیسی دلیل ہے. تب بھی سب یہ روایت تب نظر پوری زندگی میں شاید یہ روایت میں نے بہت بھی ہے نا 2 بار پڑھی. ایک بار وہی شام میں پڑھی تھی, ایک بار اسی قافلے میں ایک ماتمی کے سرار نہیں پڑھتا. ہاں دیکھیں تب یہ ذہن میں آئی تھی, نہیں جانتا تھا, وہ جانتا تھا کہ یہ دن آئے گا. آپ نہیں پڑھی جاتی ہے آگے کا منظر یہاں منظر. اس کے بعد تو قلم بھی شہید ہو گیا تھا. جب سب سر آ گئے نا ساری بیویاں سب اپنی آغوش, کوئی پانی سے بالوں کو دھو رہا, کوئی اپنے گلاب سے چہرے کے زخموں کو. ایسے میں ایک مستور خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑی, خاموشی اور نہایت خاموشی سے دارالہدایہ کے اس دروازے سے نکل کر اسی سمت کی طرف بڑھنے لگی جہاں زندان تھا. دروازے پہ کھڑی کسی مستور کی آواز آئی, ہے بی بی ابھی تو زندان سے رہا ہو کے آئی ہو, پھر کیوں جا رہی ہو؟ کہاں ہم تو رہا ہو گئے. حسین کا قرآن 4 سال کی سکینہ علی اصغر کی ماں بی بی سکینہ کی بات زندان کی طرف بڑھنے لگے. جب بی بی نے بلند آواز میں کہا میری سکینہ زندان میں ہے, بی بی تو زندان کی طرف چلی گئی. کہیں یہ آواز علی کی بیٹی کے کان میں آئی ہے. بی بی نے طرف کے غازی کا سر گھوڑ سے چھوڑا, کہا اما فضا کہاں ہے اصغر کی ماں؟ کہا بی بی ابھی زندان کی طرف بڑھی ہے. بی بی جانتی تھی. بی بی نے کہا اما فضا قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی, اما جلدی سے آ. یہ کہہ کے بی بی باہر گئی ہے. تیز قدموں علی کی بیٹی کو ایک اور مستور نے تیز قدموں چل کے دیکھا تو دوڑ کے آئی ہے غازی کے سر کے پاس. کون ہے یہ بی بی؟ یہ بی بی ہے پاک بی بی لبابہ خاتون حرم سرکار ابوالفضل مولا فضل کی فاطمہ. علی کی بیٹی کو تیز قدموں چلتے دیکھا, عباس کے سر کے پاس آیا, عباس کے سر کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا, ایک بار غازی کو دیکھ کے کہہ دیا میں سمجھ گئی, چل غازی. ایک جملہ سنا, میں سمجھ گئی, غازی چل. تو لے کے بعد عباس کو چلے, آگے اصغر کی ماں, پیچھے اور محمد کی ماں, اس کے پیچھے فضل کی ماں. سب سے پہلے اصغر کی ماں زندان میں آئی. آگے بیٹھنے میں سکینہ کی تربت پر بھائی جان بیٹھ کے اپنا ہاتھ تربت کے سینے پہ رکھے. سکینہ بیٹا تم روز پوچھتی تھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے, اماں تم نے پڑھا گیا. یقین مانو یہ کیسی روحانی یہ نوری محفل, مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. مولا تمہیں کوئی جھلک دکھائے تو تمہیں بھی ادراک ہو, ورنہ جب سنا بن جاتا ہے تو ایسے ہی کچھ ہوتا. تم روز پوچھتی تھی, میں کہتی تھی پرندے وطن جا رہے, تو تم کہتی تھی
اما ہمارا بھی تو ایک وطن ہے، بیٹا اٹھنا وطن چلے۔ کوئی آواز نہیں۔ کیوں؟ حسین کی بیٹی چپ بولو۔ سکینہ بیٹا اٹھ، ہم مدینہ جا رہا۔ چپ بیٹا اٹھنا، کیوں نہیں اٹھتی؟ اب ماں اپنی ممتا میں بیٹی کی تربت میں بیٹی، اٹھنا۔ حسین نے کہا تھا آخری وقت میری سکینہ کا خیال رکھنا، اور میں کربلا جا کے کیا جواب دوں گی؟ اٹھنا۔ چپ جب اس بات پہ بھی چکنا تو اب ایک بار دروازے سے علی کی بیٹی آئی، آکے بی بی کی تربت کی بائیں جانب بیٹھی ہے۔ بی بی نے بھی ہاتھ رکھا۔ سکینہ بیٹا اماں کو کوئی تو جواب دے۔ خاموش، کوئی حرکت نہیں ہوتی گا۔ سکینہ کچھ تو بول۔ سکینہ کوئی بابا کے لیے پیغام ہی دے دے۔ بڑا ماتم کرے گا تو۔ آخری جملہ چھوڑا میں پر خاموش، کچھ نہیں ہوگا، کوئی حرکت نہیں قبر میں، کوئی آواز نہیں۔ بیویوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہے کہ یکا یک قبر میں تلاتے